مغفرت کی نماز. پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ خالی نماز کافی نہیں ہے. والدین کی مغفرت کی صرف نماز کافی نہیں ہے. والدین کی خدمت زندگی میں اور انداز سے ہے، مرنے کے بعد اور انداز سے ہے. تو زندگی میں بھی ذمہ داری ہے کہ انسان خدمت والدین کرے. البتہ رکے رہیے، ایک سوال اور ابھی تک موقع نہیں مل سکا کہ میں اس کا جواب یہاں سے آپ کو دیتا. سوال یہ تھا کہ ایک بیٹی جو اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے اور اب اس کی ذمہ داری والدین کی خدمت کے عنوان سے کیسے ادا ہوگی؟ وہ تو اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی. تو اس کا بہت آسان سا جواب کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے سب سے زیادہ حقوق انسان پر کس کے ہوتے؟ فرمایا اگر مرد ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اگر مرد ہے، اور اگر عورت ہے تو سب سے زیادہ حق اس پر اس کے شوہر کا ہے. اسی اعتبار سے کہ ایک خاتون کی ذمہ داری نکاح کے بعد اپنے والدین کے گھر سے شوہر کے گھر میں آنے کے بعد اب والدین کی حد تک اتنا رہ جاتی ہے کہ جو دعا کر سکتی ہو تو شوہر کی اجازت کے ساتھ والدین کی خدمت کر سکتی ہو تو خدمت کو انجام دے، اور اگر شوہر اجازت نہ دے تو گھر میں رہتے ہوئے اطاعت شوہر کرے. خدا اس اطاعت کی برکت سے اس کے والدین کو بھی بخش دے گا. لیکن اپنے شوہر کی معصیت کرتے ہوئے اسے والدین کی خدمت کی اجازت نہیں دی گئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے شوہر کے حق کو پامال کرتے ہوئے کہ خاتون اپنے والدین کی خدمت کے لیے چلی جائے. اس لیے ذمہ داری ماں باپ کی خدمت کی ہمارے اور آپ کے اوپر ہے جو بیٹھے ہیں مومنین میرے سامنے. اور کیا چاہیے کہ آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی شریک حیات آپ کی خدمت کے لیے اور آپ اپنے والدین کی خدمت کے لیے. تو خدا نے تو بڑا انصاف تو کر دیا ہے، آپ کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور آپ اپنے والدین کی خدمت بھی کر رہے. تو والدین کی خدمت زندگی میں رہتے ہوئے اور انتقال کے بعد والدین کے ساتھ ایصال ثواب کے طریقے آپ کے علم میں، ان میں سے ایک ان کے واجبات کو ادا کرنا، ان کے قرضوں کو یا تو معاف کرانا یا ادا کر دینا، ان کے حق میں مغفرت کی دعا مانگنا. پھر ایک نماز بیان کی اللہ کے رسول نے، اور اس نماز کے طریقے مختلف ہیں. نماز مغفرت والدین. پھر بات یاد دلا دوں، کیا زندہ والدین کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا زندہ والدین کے لیے نماز مغفرت والدین پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے اپنی حیثیت میں ابھی تک تو کسی روایت میں جملہ نہیں ملا مجھے کہ معصوم کی بارگاہ سے پوچھا گیا ہو کہ کیا نماز مغفرت والدین زندہ والدین کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو امام نے کیا جواب دیا ہو، یہ مجھے اب تک نہیں ملا. لیکن ایک اصول جو فقہی اعتبار سے ہم جیسے طالب علم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے ایسے زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی جا سکتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نماز جنازہ کی ایک ایسی دعا جو تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آگے کیا ہے؟ الاحیاء الاحیاء، آگے الاحیاء منہم، پروردگار جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے. تو اگر میں زندہ مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کے حق میں دعا مانگ سکتا ہوں تو کیا میرے والدین اس کے حقدار نہیں ہیں؟ کیا کوئی بیٹا اپنے والدین کی حیات کے دوران اپنی نماز واجب میں قنوت میں یہ دعا نہیں پڑھ سکتا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. اس کو روک دیجئے، روکیے اس کو کہ آپ کے والدین زندہ ہیں، ابھی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی؟ اس کا مطلب اصول یہ بتاتا ہے کہ مغفرت کی دعا مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، والدین حیات ہوں یا والدین ممات ہوں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی حیثیت میں سوچتا ہے کہ میری زبان سے کیسے ادا ہوگا. نماز مغفرت والدین تو مرحوم والدین کے لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن بہرحال ایک سوال تو واضح ہو گیا کہ اگر دو میں سے ایک زندہ ہیں اور ایک کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اس نماز میں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں زندہ کچھ سے نکال دوں اور مرحوم یا مرحومہ کے لیے پڑھ دوں. آپ کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہوگا. نماز مغفرت والدین خلاصہ یہ بنا کہ زندہ والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک کوئی روایت یا کوئی فتویٰ ایسا علم میں نہ آ جائے جو آپ کو روک دے، تب تک آپ رجاءً پڑھ سکتے ہیں. امید قبولیت کی بنیاد پہ یہ دعا کر سکتے ہیں. اگر والدین میں سے ایک زندہ اور ایک انتقال کر جائے تب بھی یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز مغفرت والدین.
البتہ طریقے مختلف ہیں، 3 طریقے بیان ہوئے، 3 سے زیادہ یہ بیان ہوئے، مگر صرف 3 بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ جو مشہور ہے، رکعت اول میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ ایک خاص آیت کی تلاوت، سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 41۔ آسان یاد رہے گا مسئلہ، 14-41، ابراہیم نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 41 ہے، تو 14 کو پلٹ دیجئے، ہو جائے گا 41۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو بہت مشہور آیت ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ للمؤمنین سارے زندوں کے لیے یا مردوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ میں اس لیے آپ کو شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی تصدیق جو ہے میری بات کو مزید مضبوط کر دے کہ جب مغفرت کی دعا مانگی جائے تو اس میں زندہ مردہ کی بات، پھر نماز شب کی 1 رکعت نماز، نماز وتر کے قنوت میں 40 کے نام لے کے دعا مانگنا، اس میں کیا مرنا شرط ہے کہ مرا ہوا ہو تو نام لیجئے گا، زندہ ہو تو نام لینا حرام ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یا کبھی کسی عمرہ مستحب میں، طواف مستحب میں کسی کو شامل کرنا چاہیں تو مردہ زندہ ملا کر سکتے ہیں، دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہونے والا کہ مردے کہیں کہ ہمیں الگ کیوں کر دیا، اے زندہ فریاد کریں، یہ چھوڑ دیجئے، آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور سب کو چھوڑیے۔ میں خود اپنے لیے کہہ رہا تھا ربنا اغفر لی، تو کیا میں زندہ ہوں کہ مر گیا ہوں؟ اگر میں زندہ رہتے ہوئے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتا ہوں تو اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ سکتا ہوں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 10 مرتبہ تلاوت کرنا رکعت دوم کے اندر، 10 مرتبہ وہ آیت سورہ مبارکہ نوح کی آیت ہے، اور آیت کا نمبر ہے 28، سورہ کا نمبر ہے 71۔ اس میں یاد کرنا پڑے گا آپ کو 71 اور 28، یا یوں سمجھیے سورہ نوح کی آخری آیت ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اب ایک مشہور طریقہ یہ ہے کہ آپ حالت قنوت میں 10 مرتبہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ پڑھیے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، 10 مرتبہ۔ لیکن جو طریقہ لکھا ہے اور کتابوں کے اعتبار سے بھی، اس میں یہ نماز کے سلام کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے۔ قنوت میں پڑھیں، ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ذکر کو سلام میں نماز کے بعد پڑھ لیجئے بیٹھ کر 10 مرتبہ، ایک طریقہ معروف ہو گیا۔ ایک طریقہ نماز مغفرت والدین کا، اور اس میں ہر 2 رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 کا آخری حصہ۔ ایک اور طریقہ ہے نماز مغفرت والدین کا، وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ یہ خاص طور سے شب ہفتہ پڑھی جائے۔ 2 رکعتیں نماز کی، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور نماز تمام کرنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس نماز کا ثواب اپنے مرحوم والدین یا اپنے والدین کو ایصال کر دیا جائے تو خدا اس نماز کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، والدین کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میں ایک نماز چھوڑ دیتا ہوں، وہ نماز ذرا مشکل ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے۔ اس میں حقوق کا مسئلہ، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ فی الحال تو یہ 3